بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ علم جسے ڈاکو لے اڑے۔ جرجان سے توس جانے والا قافلہ دامن کی کوہ میں پہنچا ہی تھا کہ اچانک پہاڑی کے کمین گاہ سے ڈاکو اس پر ٹوٹ پڑے اور لوٹ مار کا بازار گرم ہو گیا۔ اسی دوران ان ڈاکوؤں کے سردار نے دیکھا کہ قافلے کا ایک نوجوان لڑکا اپنا تھیلا ادھر ادھر چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسے پکڑ کر سردار کی خدمت میں لایا گیا۔ لڑکے نے تھیلا سینے سے چمٹا لیا۔ سردار نے وہ تھیلا اس سے چھین لیا تو لڑکا منت سماجت اور گریہ زاری کرتے ہوئے کہنے لگا، تھیلے میں جو کچھ نقدی ہے آپ اسے لے لیں، مگر جو کاغذات ہے برائے کرم وہ مجھے واپس لوٹا دیں۔ سردار بڑی حیرت سے بچے کو دیکھنے لگا۔ خلاف معمول اسے نقدی کی تو فکر نہیں ہے، مگر ان کاغذات کی بڑی فکر ہے، آخر کیوں؟ جب ڈاکو نے اس سے وجہ پوچھی تو بچے نے اسے بتایا کہ ان اوراق میں میرا وہ علمی سرمایہ ہے جو میں بڑی مصائب جھیل کر سفر کی تلخیاں سہ کر حاصل کیا ہے۔ اگر یہ مجھ سے چھن گیا تو اپنے عزیز ترین علمی سرمایہ سے محروم ہو جاؤں گا۔ سردار چند لمحوں کے لیے حیرت میں ڈوب گیا، پھر اس کی آواز ابھری، میاں صاحب زادے، وہ علم کس کام کا جس کو میرے جیسے ڈاکو لے اڑیں؟ ہم تو یہ سنتے آئے ہیں کہ علم وہ دولت ہے جسے کوئی چرا نہیں سکتا۔ یہ کہا اور تھیلا بچے کی جانب پھینک دیا۔ اس کی بات تو ختم ہو گئی، مگر ادھر بچے کے دل و دماغ میں ہلچل سی مچ گئی۔ سردار کے الفاظ بار بار ذہن میں گونج رہے تھے کہ وہ علم کس کام کا جس کو میرے جیسے ڈاکو لے اڑے۔ سوچتے سوچتے اس بچے نے اپنی زندگی کا اہم ترین فیصلہ کر لیا۔ وہ یہ کہ اب لکھے ہوئے علم پر کبھی انحصار نہیں کرے گا۔ جو کچھ سیکھے گا اسے کرتاس و علم کے حوالے کرنے کی بجائے دل و دماغ میں نقش کرے گا۔ بچے کے اس فیصلے نے زندگی کا رنگ ہی بدل ڈالا۔ اس نوجوان لڑکے نے تحصیل علم کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیا، اپنے سینے اور دل و دماغ کو علوم کا مرکز بنا لیا۔ پھر اس بچے کو زمانے نے امام غزالی کے نام سے پہچانا، جو کہ علمی دنیا کا درخشندہ ستارہ بن کر آج تک جگمگا رہا ہے۔